حضرت مولانا مفتی ایڈم صاحب فرام دین اسلام فقہ چوائس. 15 نمبر پہ ہے مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پہ ادا کیا گیا. ہاں جی 1000 روپیہ. 1000 روپیہ میں آپ بچی لے آئے. پاکستانی 1000 روپیہ دے کے آپ نے بچی خرید لیا. اس کے بعد کہا گیا آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صلاحیت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہو وہ کیا ہے؟ یہ اسلامک شرعی سوال ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو کاٹ دیا گیا. اس کو نل نہیں کیا, کاٹ دیا گیا. اسلامک شرعی سوال ہی نہیں ہے. کوئی خاص شرائط ہو لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے, کاٹ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ 1947 میں برٹش لا لگا تھا 1871 کے 1872 والا کوئی, ٹھیک ہے. اس لا کے اگینسٹ عورت کے پاس رائٹ تھا کہ وہ اپنے خاوند کو ڈیورس کر سکتی ہے. لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا یار اسلامک شریعہ کنٹری کے اندر وومن طلاق نہیں دے سکتی ہے اپنے خاوند کو. چونکہ عورت اپنے خاوند کو طلاق نہیں دے سکتی ہے, لیکن ہمارے پاس آرڈیننس ہے جو کہ برٹش آرڈیننس ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انڈو پاک جب ایک تھا اس وقت کا آرڈیننس ہے. تو بھائی ان دونوں کو مکس کیسے کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا, یہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے یہ آپ کی لوکل اسلامک کونسل جو مسجد والی ہوتی ہے اس سے نکلتی ہے, شریعہ کونسل سے نکلتا ہے. انہوں نے اس کے اندر اس کو شرط کے طور پہ ڈال دیا تاکہ لا کو بھی کمپلیٹ رکھ سکے اور اسلام کو بھی کمپلیٹ رکھ سکے. سوال کیا ہے, آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو کس شرط کے اوپر دیا ہے؟ اب دیکھیں برٹش لا کے اندر فیمیل کین ڈیورس. اب وہی لا آپ نے کاپی کر لیا, چوری کر لیا اور پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا. لیکن یہاں پہ شک ڈال دیا انہوں نے. اب یہ شک یہ ڈال دیا ہے کہ اگر اس میں ہاں نہیں کرتا, ایگریمنٹ نہیں لکھا جاتا, تو بائی ڈیفالٹ جو اس کے فائن پرنٹس ہیں نکاح نامے کے جو ادھر نہیں ہے کہیں پہ, وہ پیچھے فائن پرنٹس, عورت نے اپنا حق کے ڈیورس اسلامک نہیں برٹش لا کے مطابق لیو کر دیا ہے. اب اسلام میں فیمیل ڈیورس کر ہی نہیں سکتی. بندہ مارے, بندہ پیٹے, ڈانٹے, وہ کر ہی نہیں سکتی. آیا شوہر کے طلاق کے حق پہ کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ کیا بیوی نے کوئی پابندی لگائی؟ بیوی پابندی لگا سکتی ہے؟ ہاں لگا سکتی ہے کہ جب تک مجھے کمپلیٹ حق مہر جو لکھا ہوا نہیں ادا ہوگا اس سے پہلے ڈیورس نہیں دے سکتا. یہ بھی برٹش آرڈیننس ہے کہ اس کے اندر یہ جو کپل ہیں جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر کن ایگریمنٹس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ اس ایگریمنٹ کے قانون کے تحت انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا نیچے آ جائیں, آیا شادی کے موقع پہ مہر اور نان نطفہ یعنی ڈیلی مقرر کردہ کہ میں اس کو ڈیلی کھانے پینے کے لیے جیب خرچ کے لیے اتنے پیسے دوں گا, کوئی ہے جو مقرر کر دیا ہو؟ کچھ نہیں. میں اس کو روپیہ دوں, میں اس کو 10 روپے دوں, who the hell cares, کوئی اس کے بارے میں لکھت پرت نہیں ہے. اچھا آگے آتا ہے, آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے اور دوسری شادی کے لیے اس نے مسلم کونسل سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ آپ اگر نہیں بتاتے ہیں تو نہ آپ نے سچ بولا نہ آپ نے جھوٹ بولا. یہ نطقہ جو ہے نا کمپلسری ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے کیونکہ اسلام میں یہ نطقہ ضروری نہیں ہے. اسلامی کے لیے بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری دوسری شادی بیوی ہے, دوسری شادی ہے پہلے سے کہ نہیں ہے. ثالثی کونسل سے کیا اس نے دوسری شادی کی اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ یہ سارے پرانے آرڈیننسز ہیں برٹش کے جس میں ایڈ کیے گئے تھے. اس وقت مسلم ڈبل شادیاں کر رہے تھے, ٹرپل شادیاں کر رہے تھے, یہ وہ آرڈیننسز ہیں. بختم. یہ عورت کیوں کہا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ دوسری شادی ہے کہ نہیں ہے. طلاق وہ دے نہیں سکتی ہے, نان نطفہ یعنی ڈیلی الاؤنس کا کچھ مقرر نہیں ہے, اور ختم, گیم اوور. اب مجھے بتائیں جو لڑکی 1000 روپیہ لے کے آپ کے گھر آ گئی ہے, اب اس کی اوقات کیا رہ گئی ہے؟ ڈیورس وہ نہیں لے سکتی, چاہے آپ اسے پیسے دو, دیاری دو, نہ دو, مرے, جیے, مارو, کوٹو, کچھ بھی کرو, پھنس گئی. اب وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے, اب خلا کے لیے بیٹھی بھی ہے, وہ 6 سال, 8 سال, 10 سال, 20 سال اسے ڈیورس نہیں دے گا اس کا خاوند. کورٹ میں کیس چلتا رہے گا, روتے رہو. اس کو ڈیورس ہوگی نہیں, دوسری شادی وہ کر نہیں سکتی اسلامکلی. پاکستان کے اندر تو رہ کے نہیں کر سکتی کیونکہ پہلی شادی ڈیورس نہیں ہوئی. حضرت مولانا مفتی ایڈم صاحب فرام دین اسلام فقہ چوائس.